تم نے قربانی خریدنی ہے تو تم نے ساری توجہ جیب پہ نہیں دینی کہ میری جیب میں کیا ہے، تم نے نا اپنے دل پر بھی توجہ دینی. لَهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، تمہارے دل میں کیا ہے. جیب پہ صرف غور نہیں کرنی، دل پہ زیادہ غور کرنی. یہ جانور خریدتے وقت تمہارے باطن میں کیا تھا، تمہارے دل میں. تفاخر بھی تھوڑا سا بڑھ گیا ہے. اچھا جانور خریدنا بڑی اچھی بات ہے، لیکن دوسروں کو دکھانا کہ میں نے بڑا مہنگا لیا ہے، میں نے لاکھوں کا خریدا ہے، اور میں نے جناب اس پہ بڑا سرمایہ خرچ کیا ہے، اور پھر مختلف طریقوں سے اس چیز کو کھول کے لوگوں کے سامنے رکھنا کہ آپ کو پتہ ہے نا بڑے لوگ آتے ہیں مجھ سے گوشت لینے کے لیے، آپ کو پتہ ہے نا بہت سارے ملازمین ہیں، ڈھیر سارے لوگوں کی توجہ ہے، چھوٹے سے میرا کام نہیں چلتا لہٰذا میں بڑا ہی لیتا ہوں. تو یہ عاجزانہ جملے نہیں، ضرورت کے جملے نہیں، بلکہ یہ تفاخر ہے، اور یہ تفاخر اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ نہیں ہے. انتہائی عاجزی کے ساتھ، انتہائی خلوص کے ساتھ، شوق کے ساتھ جانور کو خریدا جائے. نبی کریم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 10 ذی الحج کو اللہ کی بارگاہ میں جو عمل سب سے زیادہ قبول ہے وہ خون بہانا ہے. وہ عمل آپ اس وقت کر رہے ہیں آج کے دن 10 ذی الحج کو، جو اللہ کی بارگاہ میں سب سے پسندیدہ ہے. کس کی بارگاہ میں؟ یہ عمل اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ. دیکھنا تو اللہ کی طرف تھا، اس میں بندے کہاں سے آ گئے؟ ہمارے بزرگ تو فرمایا کرتے ہیں یہ بھی نہ کہو کہ بچے تنگ کر رہے ہیں تو میں بکرا لینے آ گیا ہوں، یہ بھی لفظ نہ کہو. بچے نے شور کیا تھا کہ سب لے آئے آپ نہیں لائے، یہ بھی نہ کہو. تم اپنی نیت دیکھو، اس لیے کہ وہ نہ بچے کے شوق کے لیے لانا ہے، نہ پڑوسی پہلے لے آئے تو اب لے کے آنا، یہ بھی نہیں، بلکہ تم نے اپنے رب کی رضا کے لیے یہ کام کرنا. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اے محبوب آپ کہیے کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا دنیا میں رہنا جانا اس رب کے لیے ہے جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے. آپ قربانی کا مزاج بنائیں کہ میں نے اللہ کی رضا کے لیے دینی ہے. پھر آپ محسوس کریں گے کہ آپ کی طبیعت بھی ٹھنڈی ہے. آپ محسوس کریں گے کہ آپ نے جو پیسے نکال کے قربانی کے لیے دیے تھے تو پیسے وہ کم نہیں ہوئے، بلکہ وہ پیسے برکت والے ہو گئے، وہ زیادہ ہو گئے. اللہ اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو ایک بات تو یہ کہ آپ جانور خریدے قربانی لائیں تو اس میں آپ یہ پہلو پیش نظر رکھیں کہ میں اللہ کی رضا کے لیے، یہ سب سے زیادہ اس نے نیت کو اپنانا سب سے اہم کام. پھر دوسری بات یہ ہے کہ اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے قربانی. لفظ کیا ہے؟ قربانی کا مطلب ہوتا ہے اثار کرنا، ترجیح دے دینا دوسرے پہ، نہیں اپنے آپ سے دوسرے کو ترجیح دینا، کوئی چیز کسی کے لیے قربان کرنا، اللہ کی رضا کے لیے کچھ قربان کرنا. تو آپ نے تو اس کو قربان کرنا تھا، آپ نے قربان کر دیا تو یہ اب فریزر میں کیا کر رہا ہے؟ اس کو تو کرنا تھا قربان. کہتے ہیں نا فلانے نے میرے لیے قربانی دے دی. میں عرف عام کی بات کر رہا ہوں. سیٹ پہ بیٹھے تھے 2-4 لوگ، بس میں چڑھ گئے، اب ایک بندہ اٹھ گیا، اس نے جگہ دے دی. اس کو کیا کہیں گے؟ اس نے میرے لیے، یہی ہے نا قربانی. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. وہ دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ انہیں شدید ضرورت بھی ہو. اثار کا تو یہی معنی ہے قربانی کا. تو قربانی کا مطلب تو یہ تھا کہ دے دی اللہ کی رضا کے لیے. گھر میں رکھنا جائز ہے، فریزر میں رکھنا. مجھ سے کوئی دوستوں نے مسئلہ پوچھا کہ محرم شریف میں قربانی کا گوشت کھا سکتے ہیں؟ میں نے کہا سفر میں بھی کھا سکتے ہیں، ربیع الاول میں بھی کھائیں آپ. کس نے منع کیا؟ ربیع ثانی تک کھائیں. پر یہ بتا دیں کہ کیا کسی نے کہا تھا کہ بعد میں گوشت ملے گا نہیں، دنیا میں ختم ہو جائے گا؟ اتنا لمبا چلانے کی ضرورت کیا تھی؟ اس کا تو معنی تھا قربانی کرنا. تو یہ تو دے دینا چاہیے تھا، اور دینا بھی تحفہ بنا کے نہیں چاہیے تھا کہ ایک پلیٹ کے اندر میں نے گوشت بھیجا. یار میں تیرے گھر بھیج رہا ہوں گائے کا، سنا ہے تو نے اونٹ کیا ہے، تو ادھر گائے کا چلا گیا، ادھر سے اونٹ کا آ گیا، ادھر سے بکرے کا چلا گیا، ادھر سے کٹے کا آ گیا. تو یہ جناب آپ اس طرح کر کے نا اس کو کریں. آپ کو پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے کہ میری اگلی گلی میں کتنے لوگوں نے قربانی نہیں کی، میری پچھلی گلی میں کتنے لوگوں نے قربانی نہیں کی. مجھے خبر ہوتی ہے
میرے رشتہ داروں میں کون کون ہے، اتنا تو پتہ ہی ہوتا ہے نا کس کس حیثیت کا ہے. تو پھر یہ کہانی بنانے کی کیا ضرورت ہوئی کہ جی بانٹ دیا تھا، بس وہ خاص خاص بوٹیاں بچا کے رکھی تھیں. اس سے کہا تھا کہ رانے نہ کاٹنا، باقی سارا کاٹ لینا. وہ اس کے لیے جگہ بنا لی تھی. پوچھ لیں الیکٹریشین سے آپ کہ قربانی کے دنوں میں صرف بکروں والوں کے پاس ہی رش نہیں ہوتا، فریج والوں کے پاس بھی رش ہوتا ہے، فریزر والوں کے پاس بھی رش ہوتا ہے. نہ کریں ایسا، جب احصار کر دیا دے دیا. غرباء کو تلاش کریں، مل جائیں گے، اور ان کو آپ زیادہ دینے کی کوشش کریں تاکہ کچھ دنوں کے لیے وہ استعمال کر سکے، کچھ دنوں کے لیے. میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو لوگ بیچارے تھوڑے سے بھی خوددار ہوتے ہیں وہ بچتے ہیں کہیں شاپ پر لے کے جانے میں، اور جو لوگ روٹین میں دے رہے ہوں کسی سال انہیں مس کرنا پڑ جائے تو وہ پریشان ہوتے ہیں. ایسے لوگوں تک پہنچنا اور اس انداز میں پہنچنا کہ ہم یہ تحفہ پیش کرنا چاہتے ہیں، یہ بڑی خیر کی بات ہے. تھوڑی توجہ کریں اور ان لوگوں کو تلاش کریں. اب یہ حالات جو کچھ سالوں سے بنے ہیں یہ حالات تشویشناک ہیں. امیر آدمی کا تعلق امیروں کے ساتھ بن جاتا ہے تو اسے محسوس نہیں ہوتا کہ بل آئے تو کتنی پریشانی ہوتی ہے، اسے محسوس نہیں ہوتا کہ کچن چلانا کتنا. تعلق بن جاتا ہے نا امیر لوگوں کے ساتھ. یعنی جو امیر لوگ ہیں ان کے گھروں میں یہ ڈسکس کبھی نہیں ہوتا ہوگا کہ لاہور جانے کا کرایہ بڑھ گیا ہے، کبھی نہیں ڈسکس ہوتا ہوگا، کیونکہ وہ کبھی بھی بس پہ بیٹھ کے لاہور جاتے ہی نہیں. یہ ان گھروں میں ڈسکس ہوتا ہے جن گھروں میں کرایہ دینا پڑتا ہے. تو کمر توڑ مہنگائی ہے، چیزیں لوگوں کی پہنچ سے دور ہوتی جا رہی. اس موسم کے اندر اللہ نے کچھ لوگوں کو موقع دیا ہے کہ وہ پوری گائے ذبح کریں گے، وہ پورا اونٹ ذبح کریں گے، وہ کئی بکرے کاٹیں گے. تو بھئی آپ تو کھاتے رہتے ہیں، اب ادھر سفر کریں جن لوگوں کے پاس یہ سارا سال چیزیں اس وافر انداز میں میسر نہیں ہوتی. ان کے ہاں آپ جائیں، آپ وہاں ان چیزوں کو بانٹیں اور تھوڑے شوق کے ساتھ بانٹیں. جب آپ بانٹتے وقت چہرے پہ سلوٹ لے آتے ہیں نا، آپ لوگ ابھی آ گئے، ابھی تو گوشت بنایا بھی نہیں، آپ کو دیں گے، مل جائے گا. آپ کی جو چہرے کی سلوٹیں ہیں، لفظوں کا ترش ہونا ہے، وہ کئی دفعہ وہ مزہ خراب کر دیتا ہے. مزے کو خراب نہ کریں، آپ چلے جائیں. کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ لوگوں کی گردنیں جھکا کے خوش ہوں. یہ کوئی کام نہیں ہے کہ کوئی آپ کے سامنے جھولی پھیلائے تو آپ کہیں میں بہت بڑا آدمی ہوں. یہ کوئی کمال ہے؟ یہ آپ کس چکر میں پڑ گئے؟ یہ اللہ کی مخلوق ہے. ہمارے دینے سے کیا لوگ روز روٹی کھاتے ہیں؟ میرا رب ہی عطا کرتا ہے تو مخلوق پیٹ بھر کے کھاتی ہے. تو اگر آج اللہ نے ہمیں ذریعہ بنا دیا ہے تو ہمیں پھر یہ رویہ اختیار. قربانی ہے کیا؟ صحابہ نے پوچھ لیا ما ھذہ الاضحیہ، حضور قربانی کیا ہے بتائیے. تو اب قربانی کا ایک سادہ مفہوم ہے کہ مخصوص جانور مخصوص وقت میں اللہ کے قرب کی نیت سے ذبح کرنا قربانی ہے. اور اس میں بتا دیا گیا کہ گائے بھینس اور بھیڑ بکری اور اونٹ، اور اس میں ساری اقسام شامل ہیں، نر بھی، مادہ بھی، خصی بھی، غیر خصی بھی، سارا کچھ شامل ہے. یہ بھی ایک جملہ تھا، بتا دیا جاتا. پوچھا یا رسول اللہ قربانی کیا ہے؟ پتہ ہے حضور نے فلسفہ کیا بیان کیا؟ فرمایا سنتی ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ جناب ابراہیم کا طریقہ ہے. قربانی جناب ابراہیم کا یہ حضور نے بیان کیا. تو صحابہ نے عرض کی حضور طریقہ ہے حضرت ابراہیم کا، تو ہمیں کیا ملے گا؟ فرمایا ہر بال کے بدلے اللہ نیکی عطا فرمائے، جانور کے بدلے نہیں، جانور کے ہر. تو حضرت ابراہیم نے قربانی کیسے کی؟ قرآن مجید ہے اور سورہ صافات ہے. حضرت ابراہیم کی قربانی بھی قرآن نے بیان کی. بات کہاں سے شروع ہوئی؟ جناب ابراہیم نے دعا مانگی ربی ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے صالح بیٹا عطا فرما. اولاد کی طلب صرف ماں کو نہیں ہوتی، باپ کو بھی بڑی ہوتی ہے. یہ الگ بات ہے، بچے سپورٹر ماں کے ہوتے ہیں، باپ کو بھی بڑی طلب ہوتی ہے. ربی ہب لی من الصالحین، اللہ مجھے صالح اولاد عطا فرما. پہلے دعا مانگی. رب فرماتا فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے انہیں عقل مند بیٹے کی خوشخبری عطا فرمائی. انہوں نے صالح بیٹا مانگا، اللہ نے حلم والا بیٹا عطا کیا. بیٹا مل گیا. فلما بلغ معہ السعی، پھر جب بیٹا ان کے ساتھ کام کرنے کے قابل ہو گیا،
बंदा रात को थका मांदा घर आए ना तो बेटा थोड़ा सा बड़ा हो जाए तो उसको चारपाई पे लेटा देख के अब्बा बड़ा राज़ी होता है। चले ज़्यादा शायरों ने शान अम्मा की लिखी हैं, इसमें शक कोई नहीं, उन्होंने नहीं अब्बा की तरफ तवज्जो दी, उनकी मर्ज़ी है। तो ज़्यादा बातें अम्मा के हक़ में हुई, पर बाप और बेटे का प्यार, बेटे और बाप का प्यार, अगर ये आयतें कुरान पाक की कभी समझ में आ जाएं तो शायद इश्क की सारी दास्तानें ख़त्म हो जाएं। बेटा भी अपने बाप से बड़ा ही प्यार करता है, बाप भी अपने बेटे से बड़ा। ये दुआ हज़रत इब्राहीम ने मांगी, या अल्लाह साले बेटा दे। अल्लाह ने फिर कहा कि मैंने खुशखबरी दी हिल्म वाले बेटे की, फलम्मा बलगा माहू साया, फिर बेटा जब साथ चलने के काबिल हो गया, काला या बुनैया इन्नी अरा फिल मनाम, कहा ए बेटे मैंने ख्वाब देखी है, क्या, अन्नी अज़बाहु का, मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूँ, फंजुर माज़ा तरा, बेटे तेरी राय क्या है, मैंने ख्वाब देख ली है, मैं ज़िबा कर रहा हूँ, तो अपनी राय बता। राय इसलिए नहीं पूछी कि अगर वो कहेंगे ना ज़िबा करो तो नहीं करेंगे, राय इसलिए पूछी है कि लोगों को पता चले कि जिस पुत्र की तरबियत हज़रत हाजरा ने की है और जिसकी रगों में हज़रत इब्राहीम खलील का खून है और जिसकी पेशानी में नूर मुहम्मदी चमकता है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, उनके ख्यालात क्या हैं पता चले। और ये पूछा भी इसलिए ताकि लोगों को समझ आ जाए कि अगर हज़रत इब्राहीम ज़िबा करने को तैयार थे तो जनाब इस्माइल ज़िबा होने को तैयार, लोगों की समझ में बात आ जाए। फंजुर माज़ा तरा, तेरी क्या राय है, कुर्बान जाएं। ये भी अंदाज़ है बेटे का बाप के साथ। ये नहीं कहा कि अब्बा जी ज़िबा कर दें आप, ये नहीं कहा। खाला या अबतिफ अलमा तो उमर, कहा है अब्बा जी आप करें वो जिसका आपको हुक्म दिया जा रहा है। रब जो कहता है ना आप वो मेरे साथ कर दें। अगर अल्लाह कहता है ज़िबा करें तो ज़िबा कर दें, अगर वो फरमाता है इसके टुकड़े टुकड़े करें तो टुकड़े टुकड़े कर दें। जो रब कहता है वो करें। मुझे आप इंशाअल्लाह सब्र करने वालों में से पाएंगे। करें, मैं तैयार हूँ, करें। बेटा है, सालों के बाद जनाब इब्राहीम ने देखा है, अब वो इस उम्र को पहुंचा है कि वो काम करने के काबिल हुआ, साथ चलने के काबिल हुआ, हुक्म आ गया। देखो एक मुश्किल वो होती है कि तबलीग करनी है, काफिरों को रास्ते में मुश्किल आ गई। एक मुश्किल वो थी कि काफिरों से लड़ाई करनी थी तो रास्ते में मुश्किल है। यहाँ तो कुछ भी नहीं, बैठे बिठाए रब ने कह दिया करो बेटा ज़िबा। समझ आती है कि यारी तेरी सोना है पर अज़मैशां भी तेरियां अग, ये सोना परखिया जामदा ही पहलों नाल लगा दे लग। वो अपने प्यारों को ना बैठे बिठाए भी इम्तिहान ले लेता है। कहा मैं तैयार हूँ, मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। फलम्मा अस्लमा व तल्लहु लिल जबीन, अल्लाह फरमाते हैं जब दोनों हुक्म मानने को तैयार हो गए तो बाप ने बेटे को पेशानी के बल लिटाया। शैतान बड़ा सर पिटाया, दौड़ा, मैंने तो गुमराह करना था आदम की औलाद को, ये क्या बना। अल्लाह की रजा के लिए बेटा तक कुर्बान करने को तैयार हो गए। दौड़ के जनाब हाजरा के पास गया। पता है आज क्या होने लगा है? पता है जनाब खलील कहाँ ले गए हैं जनाब इस्माइल को? कहने लगी सैर तफरी के लिए गए हैं, यही हैं। कहने लगे नहीं, वो तो ज़िबा कर देंगे। जनाब हाजरा कहने लगी कभी बाप ने भी बेटे ज़िबा किए? का उनका गुमान है कि रब का हुक्म आया है। फरमाने लगी तुम मरदूद शैतान है, अल्लाह के नबी का गुमान नहीं होता, रब के नबी को वही आया करती है। दौड़ जा इधर से। अगर मेरे मालिक ने मेरी गोद का पाला मांगा है तो एक इस्माइल है, काश मेरी गोद में हजारों होते, मैं एक एक करके सारे अपने रब के नाम पे कुर्बान कर दे। दौड़ के आया जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम। पता है आपके वालिद कहाँ ले जा रहे हैं? फरमाया यहीं सैर के लिए। कहने लगे नहीं, उनको तो ख्वाब आई है, रब का हुक्म आया है, वो तो ज़िबा कर देंगे। तो फरमाया ठीक है, मेरे वालिद ज़िबा करेंगे तो मैं ज़िबा हो जाऊंगा, आपने मेरी बात को समझना है। फिर हजरत इब्राहीम के रास्ते में आया, कहने लगा इब्राहीम हजरत जिब्रील तो आए ही नहीं, आपको तो हुक्म हजरत जिब्रील के जरिए आता है, आप ख्वाब देख के बेटा ज़िबा करेंगे। रोड़े उठाए, कंकर उठाए, जोर से मारे, वो दूसरी जगह आ गया, फिर कंकर मारे, फिर तीसरी जगह आ गया, फिर कंकर मारे।
کیا دنیا میں یہ بھی انداز بھی ہے کہ روڑے مارے تو عبادت کا ثواب ملے؟ آپ میری بات کو سمجھنا یار، روڑے مارو، روڑے کون مارے؟ حاجی صاحب مارے، ایک دفعہ مارے، کہا نہیں 3 دفعہ مارو، 3 دن مارو، آؤ روڑے مارو۔ یا اللہ، روڑے مارنا بھی عبادت ہے؟ پتھر مارے، کنکر مارے، فرمایا مارو نا، تمہیں پتہ نہیں نا کہ وہ ذائقہ کتنا ہے جب میرے خلیل نے میری خاطر روڑے مارے تھے، میری خاطر روڑے مارنا بھی عبادت قرار دے دیا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، یہ جو ہم کنکر مارتے ہیں جمرات کو، اس کا بھی ثواب ہے؟ فرمایا یہ تو تمہیں میزان عمل میں قیامت کے دن پتہ چلے گا نا اجر کتنا ہے، یہ تمہیں تب پتہ چلے گا۔ روڑے مارے حضرت ابراہیم خلیل نے، فلما اسلم وتلہ للجبین، دونوں تیار ہو گئے، باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹایا۔ مفسرین کہتے ہیں خود کہا تھا جناب اسماعیل نے، ابا جی سیدھا لٹا کے ذبح نہ کرنا، ہو سکتا ہے چہرہ دیکھیں تو آپ سے چھری نہ چلائی جا سکے، آنکھوں پہ پٹی باندھ لو، مجھے الٹا کر کے لٹا لو اور میرے ہاتھ پیر باندھ لو۔ بیٹے وہ کیوں؟ کہا آپ والد ہی نہیں پیغمبر بھی ہیں، پیغمبر بھی جد الانبیاء ابو الانبیاء ابراہیم خلیل، ایسا نہ ہو کہ میں موت آتے وقت تڑپوں تو کچھ خون اڑے تو میں اللہ کے نبی کی بے ادبی نہیں کرنا چاہتا، مجھے ذرا باندھ لے۔ باپ نے بیٹے کو باندھا، چھری پکڑ لی اور گردن پہ چلائی، فلما اسلم وتلہ للجبین۔ آپ کبھی مزہ تو لے ان آیتوں کا، دونوں تیار ہو گئے، باپ نے بیٹے کو گردن کے بل لٹا لیا، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، رب فرماتے ہیں ہم نے آواز دی اے ابراہیم۔ آپ کبھی دیکھیں کوئی بندہ کام کر رہا ہو تو پیچھے سے کوئی دیکھنے والا آواز، او ٹھہرنا 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 ذرا مزہ لے، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے آواز دی اے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، آپ نے تو خواب سچ کر دکھایا ہے، اے ابراہیم آپ نے تو خواب سچ کر دکھایا، اِنَّ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم اسی طرح نیکوں کو بدلہ دیتے ہیں، اِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، بے شک یہ بڑی آزمائش تھی، بے شک یہ کھلی آزمائش تھی۔ میں نے کہا تھا قرآن کی آیتوں کا بھی مزہ لیا کرے، یہ کھلی آزمائش تھی۔ جب آزمائش لینے والا کہتا ہے آزمائش کھلی تھی اور دینے والے نے سچ کر دکھائی تو پھر حضرت ابراہیم کی شان دیکھی نا کتنی بلند ہے۔ لینے والا کہتا ہے آزمائش کھلی تھی، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے انہیں بچا لیا فدیے میں عظیم ذبیحہ دے کر۔ اللہ نے نا پھر دمبا بھیجا جنت سے، حضرت ابراہیم نے چھری چلا دی تھی، روکی کوئی نہیں، چھری چلا دی، اور جب پوری طرح ذبح ہو گیا تو آنکھیں کھولی تو آپ نے دیکھا کہ نیچے دمبا ذبح ہوا پڑا ہے اور جناب اسماعیل دور کھڑے مسکرا رہے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم کی زبان سے نکلا اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ کی بات سن کے جناب اسماعیل بھی پکارے اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ لفظ سنے تو حضرت جبریل بولے، کہنے لگے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جب انہوں نے یہ کہا تو حضرت سیدنا ابراہیم پھر بولے، کہنے لگے اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ کو یہ لفظ بھی بڑے پیارے آئے، فرمایا پڑھو نا 9 ذی الحج کی فجر سے لے کر 13 تک پڑھو نا ذرا سارے، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ فرمایا یہ پڑھتے رہو۔ انہوں نے پڑھے تھے مل کے تو مجھے بڑے پیارے لگے۔ فرمایا ہم نے انہیں بچا لیا ایک فدیہ، عظیم فدیہ دے کے، وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے ان کے ذکر کو چھوڑا ہے آنے والوں کے لیے۔ کیا لفظ ہے قرآن کے، قربان ہونے کو دل کرتا ہے۔ یہ بات بیان کر کے پتہ کیا فرمایا؟ رب نے فرمایا، رب نے فرمایا، خدا خود میر مجلس بود، رب کریم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ فرمایا سلام علی ابراہیم، قربان جائیں، سلام علی ابراہیم۔ کیا بات کہاں ختم ہو رہی ہے، کہاں پہنچ رہی ہے؟ کیا انداز؟ سلام علی ابراہیم، سلام علی ابراہیم، فرمایا سلام ہو ابراہیم پر،
सलाम हो इब्राहिम पर, सलाम हो। हुजूर फरमाने लगे गुलामों याद रखना कुर्बानी हजरत इब्राहिम का तरीका है। ये वो तरीका, कभी बेटे भी किसी ने ज़िबा किए, ले आए मैदानों में बेटे ज़िबा करने, ले आए। मेरे नबी पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना शौक करते कुर्बानी का। बड़ी प्यारी चीज़ कोई हो ना तो बंदा कहता है बड़ी प्यारी बड़ी लाडली, कहता बेटे ये चीज़ है तेरी तरह संभाल लेना। बड़ी कीमती चीज़ हो तो बंदा बेटे बेटियों कहता है आओ ना तुम्हें दिखाऊं। रसूल पाक अलैहिस्सलाम फरमाने लगे अपनी लाडली बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा को, हज़रत ज़हरा पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से कहा फातिमा इधर आओ, अपनी कुर्बानी के पास आके खड़ी हो जाओ, मैं तुम्हारा जानवर ज़िबा करने लगा। इसके पास आके खड़ी हो जाओ, मैं ज़िबा करने लगा, पास आ जाओ। हमारे यहाँ ना काकरोच देख के चीख मारना फैशन है, छिपकली देख के डर जाना फैशन है। जवान आदमी को चूहे से डर आता है। तो मैंने कहा मियाँ तू जिहाद कैसे करेगा? ओहो बकरा ज़िबा हो रहा है, पीछे हट जाओ पीछे हट जाओ। क्यों जी? कहते हैं मैं पढ़ा लिखा जो हूँ, मेरे वो पैसे जो हैं। क्या बात करते हैं आप? दुनिया में सबसे नाजुक और लतीफ़ जिस्म मेरे रसूल पाक का है, और हुजूर अपने दस्ते मुबारक से जानवर ज़िबा करते थे। सबसे ज़्यादा नरम दिल अल्लाह ने हुजूर को दिया है, लेकिन हुजूर ने 63 ऊँट हज के मौके पर अपने दस्ते मुबारक से ज़िबा फरमाए। ये क्या बात हुई? किस तरफ चल गई कौम? एक आदमी को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा तो उसने एक पैर बकरी की गर्दन पे रखा है और अपने हाथों के साथ ना छुरी तेज कर रहा है। हिकमत से भरा जुमला मेरे नबी पाक का। हुजूर फरमाने लगे तुम इसे 2 मौतें देना चाहते हो? तरगीब व तरहीब में हदीस में 2 मौतें देना चाहते हो? क्यों नहीं तुमने पहले ही इसको तेज कर लिया? 2 दफ़ा मारने का क्या मतलब? अच्छी तरह से आप जानवर को खरीदें, अच्छी नीयत से लेके अच्छी तरह ज़िबा करें, और ख़ुद आप पार्टिसिपेट करें। जब ये काम हो रहा हो आगे बढ़ें, सही करके ज़िबा करें और फिर उसको अच्छे तरीके से तकसीम करें।